اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم جو چیزیں خرچ کرتے ہیں، کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، یا پھر اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک کیا محبوب ہے، کیا اللہ کو پسند ہے کہ ہم وہ چیز اگر خدا کی راہ میں خرچ کر دیں تو اللہ رب العزت ہماری چیزوں کو قبول بھی فرما لے اور اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگو، تم اس وقت تک کسی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے، تم اس وقت تک کسی کامیابی کو، کسی فلاح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں راہ خدا کے اندر اپنی پسندیدہ چیز، اپنی من پسند چیز جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو تب تمہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں فلاح بھی ملے گی۔ اور پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، جس نیت سے کرتے ہو، جس ارادے سے کرتے ہو، اللہ جل وعلا تمہاری ہر خواہش سے، ہر صدقہ و خیرات سے، تمہارے ہر خرچ سے جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیسے، کیا، کس پر، کس وقت خرچ کرتے ہو۔ تو یہ رب تعالیٰ کا فرمان تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب یہاں ایک معاشرے کی اٹل حقیقت بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ غلط فہمی، یہ برا کردار ہمارے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے نا، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ من پسند ہوتی ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، بھاتی ہے، پسند ہوتی ہے، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، وہ چیز راہ خدا میں نہیں دیتے، بلکہ جو چیز ہمارے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے، اضافی ہوتی ہے، ہمارے سامان سے اضافی ہوتی ہے، ہم اس سے تھک چکے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم وہ چیز اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کپڑے ہم ساری زندگی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سال ہم نے ایک نیا سوٹ لیا، نئے سوٹ کے بعد جب ہم نے اس کو اچھی طرح پہن لیا، جب وہ سوٹ ہمارے پہننے کے قابل نہ رہا تو ہم وہی سوٹ اٹھا کر بڑے فخر کے ساتھ، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ وہی سوٹ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا کردار ہے۔ تو خدا کے بندے، جو چیز تم خود نہیں پہن سکتے، جو تمہارے قابل نہیں رہی، وہ تم ایک مسلمان بھائی کو دے رہے ہو، تو یہ بڑا ہی برا کردار ہے اور بڑا برا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کے مخالف ہے یہ عمل، کیونکہ رب تعالیٰ کو تو وہ صدقہ پسند ہے، وہ چیز پسند ہے کہ اگر تم اپنی من پسند چیز، کوئی نیا سوٹ لے کر، کوئی نئی چیز جیسی خود پہنتے ہو، جیسا خود استعمال کرتے ہو، کوئی ایسی چیز اگر کسی کو دو گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی اس چیز کو بھی کامیاب کرے گا اور اس کی برکت سے آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح میں ایک دو تین واقعات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، وہ اپنی من پسند چیزیں رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں دو تین باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے مالدار تھے، بڑے، اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا ہوا تھا، بڑے مال و متاع سے نوازا ہوا تھا، اور آپ کو اپنے سارے مال میں سے جو چیز پسند تھی نا، وہ تھی بیروحا، ایک باغ تھا آپ کے مال میں سے ایک باغ تھا بیروحا، وہ آپ کو بڑا پسند تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ لوگو اگر فلاح چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرو، وہ لے آؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو یہ بیروحا، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، جو باغ آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا، جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آپ نے وہ باغ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا یا سیدی یا رسول اللہ، یہ میرا من پسند باغ ہے، یہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک ان کی محبت تھی، اللہ سے کامیابی چاہتے تھے کہ جو چیز انہیں خود کو پسند تھی
وہی چیز رب کے لیے بھی انہوں نے رب کے لیے وقف کر دی۔ اللہ رب العزت کو وہی چیز دی، رب کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جو ان کے لیے محبوب تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دیں، ایک باندی جو ہے وہ میرے لیے خرید کر بھیج دیں۔ تو جب باندی آپ کے پاس آ گئی تو ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آپ نے وہ باندی جو ہے وہ آزاد کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ بہت پسند تھی، تو اپنی محبوب چیز کو راہ خدا کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، اور آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت سن لیجئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شکر بڑی پسند تھی، شکر بڑی پسند تھی، اور آپ رب کی بارگاہ میں شکر کا صدقہ دیا کرتے تھے، شکر کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز راہ خدا میں دینی ہوتی تو آپ شکر پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ یا عمر بن عبدالعزیز، یہ بتاؤ اگر تم رب کی بارگاہ میں دینا ہی چاہتے ہو تو تم یہ شکر کیوں دیتے ہو؟ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے بندے، رب کی بارگاہ میں تو قیمت بھی جا سکتی ہے، لیکن میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر وہ چیز میری بارگاہ میں لے آؤ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ چیز میری بارگاہ میں لے آؤ۔ تو میں اس لیے شکر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں، کیونکہ جو شکر ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مرغوب اور پسند ہے مجھے شکر، اس لیے میں شکر کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، یہ ان کی زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی چیز خرچ کرنی ہوتی، کسی کو دینی ہوتی، راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا ہوتا، تو وہ چیز خرچ کرتے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی۔ تو میں آج آپ کو ایک سبق دے کے جاتا ہوں کہ اگر کبھی بھی آپ رب کی بارگاہ میں کچھ بھی خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کرنے کا دل کر جائے تو دل کو بڑا کر کے رب کی بارگاہ میں خرچ کریں، اور وہ چیز خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر کوئی کسی کو کپڑے دینا چاہیں تو نیا سوٹ لے کر دے دیں، اور وہ بھی ایسا لے کے دیں جیسا آپ خود پہنتے ہیں۔ اور زندگی کے اندر جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسی خود چیز پسند کرتے ہیں، اگر کسی کو دیں تو وہ اپنی من پسند چیز، اپنی طرح کی چیز جو ہے وہ کسی کو دے دیں۔ تو یہ صدقہ، یہ عمل جو ہے وہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔